السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں تو ہم کیونکہ تمام سوالات کے جوابات قرآن سے ہی دیتے ہیں اور قرآن سے باہر کوئی بھی جو تفسیر ہو ہم اسے نہیں لیتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اور ہوتا یوں ہے کہ جو روایتی ترجمہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے زیادہ پریشانی رہتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو روایتی ترجمہ ہے وہی حقیقت ہے، تو اس لیے بہت سے لوگ جو پہلے سمجھایا جا چکا ہے اس پر پھر سوالات کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ سرچ نہیں کر سکتے تو وہ بھی دوبارہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ ہمارا مقصد ہی قرآن کو آسان کر کے سمجھانا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، اللہ کی ہدایات کی روشنی میں عمل کریں تو اس کے اچھے نتائج بھی برآمد ہوں۔ وگرنہ جس طرح آج دنیا بھر کے مسلمان ہیں لیکن معاشی تباہی کا شکار، اگر معاشی طور پر خوشحال ہیں تو رسوائی کا شکار، یعنی کہیں نہ کہیں کسی ذلت آمیز سزا میں مبتلا ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم بتائیں گے، اور اسی وضاحت میں آپ لوگوں کو اپنے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے جو آیت منتخب ہوئی ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر 4 سے 10 تک، 17 کی 4 to 10۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف کہہ سنایا، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم ضرور زور پکڑو گے، سرکشی کرو گے۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اگر ایسا ہوتا، یعنی اس روایتی ترجمے کو اگر درست مان لیا جائے تو بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف کہہ سنایا تھا کہ تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور زور پکڑو گے، سرکشی کرو گے۔ تو جسے آج قوم بنی اسرائیل سمجھتی ہے، یہودی قوم کو، تو وہ تو کئی بار فساد کر چکی، تو یہ آیت غلط ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے۔ کیا اللہ صرف کسی ایک قوم کی سزا کو بتائے گا اور باقی کو نہیں بتائے گا؟ یہ کتاب ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کی حقیقی فہم کیا ہے۔ وَقَضَيْنَا، اور ہم نے مکمل کیا۔ قضیہ کہتے ہیں یہ بات مکمل ہو جانے کو، عمل مکمل کرنے کو، اس لیے اس فیصلے کو بھی قضیہ کہا جاتا ہے کہ جب کیس پورا نمٹ گیا اور فیصلہ آ گیا، تو ہم نے مکمل کر دیا الی بنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں کی طرف۔ بنی اسرائیل اللہ کتاب میں جسے کہتا ہے بنیاد پر چلنے والے کو، جو قرآن کو بنیاد مانتے ہیں اور اس کے احکامات کی تابعداری اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کی بات کر رہا ہے۔ تو ہم نے مکمل کر دیا بنیاد پر چلنے والوں کی طرف، فی الکتاب، الکتاب میں کیا مکمل کیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ضرور تم بگاڑ کرو گے زمین میں بار بار۔ مرتين صرف 2 مرتبہ کو نہیں کہا جاتا، مرتان ہے 2 مرتبہ کے لیے۔ مرہ ایک بار ہے، مرتان 2 بار ہے، اور مرتين جمع کا صیغہ ہے، تو یہ 2 مرتبہ قطعی غلط ترجمہ ہے۔ بار بار بگاڑ کرو گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم غالب رہو گے بڑے غلبے میں۔ تو اس آیت میں جو مکمل وضاحت ہے کہ جو بھی قوم اللہ کی دی گئی کتاب کے مطابق عمل کرے گا، جو بنیاد پر چلنے والا ہوگا، تو یہ الکتاب میں ہی وضاحت ہے کہ بار بار یہ لوگ بگاڑ کرتے ہیں۔ اتنی سی بات، جب ایک بار نافذ ہو جاتا ہے لیکن چند نافرمان آ کر پھر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، پھر قوم اپنی اصلاح کرتی ہے اور سدھرتی ہے، وہ پھر اقتدار میں آتے ہیں، پھر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فساد اور اصلاح دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو بنیاد پر چلنے والے جب تک اصلاح کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی دی گئی نتائج کے مطابق وہ نتیجہ حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں وہ بگاڑ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو وہاں تباہی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ نے مکمل کر دیا بنیاد پر چلنے والوں کی طرف الکتاب میں کہ تم بار بار ضرور زمین میں بگاڑ کرو گے، اور ضرور تم غالب بھی رہو گے ایک بڑے غلبے میں، کہ جب آپ مکمل فرما بردار ہوں گے تو آپ ہی دنیا میں غالب رہیں گے۔ اس کو سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہے کہ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ تو جب مومن ہو جائیں گے تو غالب ہوں گے، اور جب مومن نہیں ہوں گے، شرک کر لیں گے، ملاوٹ کر لیں گے، یا پھر منافقت کرنا شروع ہو جائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ تباہی کی طرف چلے جائیں گے، بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے۔
اب آئیے اگلی آیت. بس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے، وہ شہروں کے اندر گھس گئے، پھیل گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا. اب یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی خاص مخصوص لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب دو ہی بار کی بات ہے، ایک ہو گیا دوسرا ہو جائے گا، تو باقی جو درمیانی مدت میں یا اس سے پہلے والے اس کے بعد والے، اس کے لیے تو قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. قرآن قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یا کسی مخصوص دور کے لیے؟ یہ اللہ پر اتنی بڑی الزام تراشی کر رہا ہے کہ اسے ایک مخصوص دور کا کتاب بنا دے رہا ہے، اور پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآن سمجھنے کے لیے ہمیشہ قرآن کی مجموعی تعلیم کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آیا وعدہ ان میں سے پہلا. یہ دو وعدے ہیں، آپ اصلاح کر کے ٹھیک ہوں گے تو غالب رہیں گے، اور اگر آپ بگاڑ کر کے زمین میں فساد کریں گے تو تباہی آئے گی. تو یہ دونوں وعدے آگے پیچھے آتے رہیں گے. تو پس جب آیا ان دونوں میں سے ایک وعدہ، باسنا علیکم، ہم سے اٹھا تم پر، عباد لنا، ہمارے لیے ایک تابعداری کرنے والا، اولی باسن، سخت برائی کی قوت والا، اولی باسن شدید یعنی سخت برائی کی قوت والا، فجاسو خلال الدیار، بس جاسوسی کیا خاص ٹھکانوں کے درمیان. اب خلال درمیان کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن خلل اصل میں یہ ہے دوستی کے لیے، خلیل اسی لیے دوست کو کہا جاتا ہے. تو خاص ٹھکانوں کی دوستی میں جاسوسی کیا. وکانا وعد مفعولا، اور وعدہ ہے پورا ہونے والا. تو اس آیت میں جو ہدایت ہے کہ جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا، پہلا وعدہ کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے آ رہا لتفسدن فی الارض مرتین. دوسرا وعدہ والا تعلن علوا کبیرہ. تو پہلا وعدہ کہ جب بگاڑ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو تم پر ہم سے ہمارے لیے ایک تابعداری کرنے والا اٹھتا ہے، لیکن وہ برائی کی قوت والا ہوتا ہے، اور وہ تمہارے خاص ٹھکانوں میں دوستی کی نیت سے جاسوسی کرتا ہے. یعنی وہ ٹھکانوں کے اندر چھان مارتا ہے یا دوستی میں جاسوسی کرتا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. یقینی سی بات ہے کہ جب جہاں بگاڑ آتا ہے تو کچھ لوگ جاسوسی کرتے ہیں، کچھ اچھے کام کو برے کام بنوا ڈالتے ہیں، اور یہی سفارش، رشوت، اقربا پروری تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کے بعد آئیے آگے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے. پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ دے دیا، اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد دی، اور ہم نے تمہیں بڑا جتھا کر دیا، لشکر کر دیا. اب بقول اس روایتی ترجمے کے یہ دوسرا وعدہ ہے. تو اس میں مال بھی مل گیا، بیٹے بھی مل گئے، اور کثیر نفری بھی بن گئی. اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. ثم رددنا، پھر رد کیا ہم نے، لکم الکرتا، تمہارے لیے بار بار ہونا یا لوٹنا. کرتا کہتے ہیں لوٹنے کو. وامددناکم، اور ہم نے مدد کی تمہاری، باموال و بنین، مالوں کی اور بنیادوں کی. وجعلناکم، اور ہم نے بنا دیا تمہیں، یا ہم سے بن گئے تم، اکثر نفیرہ، اکثر نفرت کرنے والے. آپ دیکھیے جہاں خالص اللہ کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کی اکثریت نفرت کرتی ہے. یہ کیا بات کر رہے؟ ہمارے باپ دادا کی روایتوں کو یہ ہٹا دیا، دنیا کیا کرے اس کو بھی چھوڑ دیا، حدیث کیا کہہ رہی، سنت کیا کہہ رہی، سب کو چھوڑ دیا. سب نفرت میں اکٹھے ہو جاتے جب خالص قرآن کی بات کی جائے. تو یہاں ہوتا کیا ہے کہ پھر اس آیت میں جو وضاحت ہے کہ تمہارے لیے لوٹنا رد کر دیا جاتا ہے ان لوگوں پر، حالانکہ ان کی امداد بھی ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے مالوں سے اور بنیادوں سے. ایک مال بھی ملتا ہے اور ایسے بنیادی لوگ بھی مل جاتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو پھر تم میں سے ہی ہم سے اکثر نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں. اس کے بعد آئیے اگلی آیت. اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے، اور اگر تم نے برائی کی تو ان اپنی جانوں کے لیے. پھر یاد کرو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا
کہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ مسجد اقصی میں گھس جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں گھسے تھے، اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ اب یہ ہے ان کا مروجہ روایتی ترجمہ۔ تو کہتے ہیں بھلائی کی تو اپنی جان کے لیے اور برائی کی تو اسی پر ہے، اور پھر کہہ رہے کہ دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ دشمن چہرہ بگاڑ دے اور مسجد اقصی میں گھس جائے۔ تو مسجد اقصی پر تو ویسے ہی اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، اب گھسنا کیا، وہ تو گھسے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ پہلی بار گھسے تھے۔ پھر یہ کہہ رہے کہ جب غلبہ پائے تو پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ تو کم از کم ادھر جو ہمارے سامنے موجود ہے دور، کوئی 75 سال کے قریب تو ہو گیا اس مسجد اقصی پر یہودیوں کے قبضے کا، لیکن وہاں پر انہوں نے کوئی تباہی بربادی نہیں کی، حالانکہ وہ غالب بھی ہیں، انتظام بھی ان کے ہاتھ میں، وہ اندر جانے دیں نہ جانے دیں سب اپنے اختیار میں رکھا ہوا، تباہی آ کے غزہ میں پھیلا رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں؟ اللہ کی ہدایات کو جب آپ روایتوں کا پابند کرتے ہیں تو ایسے ہی ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، ان احسن تم، اگر تم متوازن رہو گے، حسن کہا جاتا ہے توازن برقرار رکھنے کو، تو احسن تم جب تم خوب متوازن رہو گے، احسن تم لانفسکم، یہ تو خوب متوازن ہونا تمہاری اپنی نفسیات کے لیے، جتنا آپ توازن برقرار رکھیں گے اللہ کی فرما برداری میں، نافرمانی نہیں کریں گے، تو یہ جو آپ کا توازن برقرار رکھنا یہ اپنی نفسیات کے لیے، اپنی سوچ کے لیے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے کہ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اور اگر تم برا کرتے ہو تو بس اسی پر ہے، جو برا کرے گا نتیجہ اسے ہی برا ملے گا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، عمل کے مطابق نتیجہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آیا وعدہ اگلا، دوسرا، آخر اصل میں کہتے ہیں نیکسٹ کو، اگلی بار، تو ایک بالکل لاسٹ، نیکسٹ لاسٹ ہوتے ہوتے ایک بالکل آخری لاسٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد لاسٹ ہی نہیں ہے، وہ یوم الآخرہ ہے۔ تو یہ جو وعدہ، دوسرا وعدہ، پس جب آیا دوسرا وعدہ، دوسرا وعدہ کب آئے گا؟ نافرمان ہے تباہی کی طرف جا رہے، دوسرا وعدہ فرما بردار بنیں گے تو غلبے میں آ جائیں گے۔ تو کیا ہو رہا ہے، لیسوء وجوہکم، تو برائی کے لیے تمہاری توجہیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ فرما برداری کی جگہ داخل ہونے کے لیے ہوں، یہاں اقصیٰ تو ہے ہی نہیں لفظ، بلا وجہ انہوں نے بریکٹ میں اپنی طرف سے ڈال دیا کیونکہ روایتوں سے قرآن سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کچھ کہہ رہا ہے، انہوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ تو جب یہ دوسرا وعدہ آتا ہے تو وہ برائی کے لیے ان کی توجہیں جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہیں فرما برداری کی جگہ، کس طرح کما داخل ہوا اولا مرتن، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی بار جن لوگوں نے قرآن سمجھا وہ اس کی طرف داخل ہو گئے، فرما برداری کی جگہ میں داخل ہو گئے اپنی نافرمانی کو چھوڑ کر، تو ایسے ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تمہاری تباہی ہوگی جو غلبے والی تم سے تباہی ہوگی، تو برباد کر ڈالیں گے، تباہ کر ڈالیں گے، اور جو غالب ہوگا وہی تباہ کرے گا۔ تو تباہی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نافرمان ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں کی، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری سے انکار کر دیا، جو سرکشی کا شکار ہو گئے، تو اس لیے وہ برائی کی طرف جاتے ہیں، ان کی توجہیں ادھر جاتی ہیں۔ جو فرما بردار ہو جاتا ہے وہ فرما برداری کی جگہ کی طرف داخل ہو جاتا ہے، اور ایسا پہلی بار وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جو پہلے فرما بردار تھے، اور وہ تباہ کرتے ہیں جو غالب تباہی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اب آگے کیا آ رہا دیکھیے، امید ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، عسیٰ ربکم، ممکن ہے تمہارا رب، ان یرحمکم، یہ کہ تم پر رحم کرے۔ ایسا عسیٰ کے ساتھ کیوں کہا گیا، ممکن ہے کیوں کہا گیا؟ اگر آپ فرما بردار رہیں گے تو اللہ کی رحم آپ کے سامنے آئے گی، نہ فرمانی اختیار کریں گے، ان میں کچھ بگاڑ کرنے والے آ جائیں گے، کچھ منافق شامل ہو جائیں گے، تو وہ نتیجہ نہیں ملے گا، وہ رحم نہیں ملے گا۔ اس لیے ممکن ہے تمہارا رب یہ کہ تم پر رحم کرے، رحم جب ہی ہوگا جب ہر ایک کوئی فرما بردار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم آدھا کرو گے ہم بھی آدھا کریں گے، اگر تم ریپیٹ کرو گے پھر وہی کام کرو گے نافرمانی والا، تو ہم بھی تمہیں وہی نافرمانوں والوں کا نتیجہ دیں گے، جیسے پہلے نافرمانوں کو نتیجہ دیا تھا تمہیں بھی وہی دیں گے۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم نے بنا دیا ہے بدحالی، لِلْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں کے لیے، حسیرہ، حصار والی جگہ، گھری ہوئی۔ تو جو انکار کرتا ہے
وہ گھیر گھار کر اپنے آپ کو بدحالی کی طرف لے آتا ہے، وہ اللہ سے اسی طرح سے بن جاتا ہے۔ آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے دیکھ لیں، جیسے آج کا مسلمان ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی آیتوں کو رد کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم بغیر ملاوٹ کے نہیں سمجھ سکتے، اللہ نے حکم دے دیا تفصیل کے لیے فلاں کتاب اٹھاؤ، نہیں اللہ نے اپنا کام مکمل کیا ہی نہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب کو نامکمل سمجھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں مکمل اور آخری کتاب ہے، اور عملی طور پر نہ اسے مکمل سمجھتے ہیں نہ اسے آخری سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے سمجھنے کے لیے دیگر کتابوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے گھری ہوئی بدحالی بن گئی اللہ سے، اور اس بدحالی سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال آج کی مسلم ریاستوں کو دیکھ لیں، تقریباً ہر مسلم ملک جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے، گھری ہوئی بدحالی میں موجود ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، معاشی بدحالی ہے۔ جہاں معاشی طور پر پرسکون ہے تو وہاں دیگر اور خرافات ہیں، لیکن بہرحال وہ گھرے ہوئے ہیں بدحالی میں۔ اب آئیے اگلی آیت کہ بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ کیسے آپ نکل سکتے ہیں اس برائی سے، کس طرح آپ بدحالی سے نکل سکتے ہیں۔ انا ھذا القرآن، بے شک یہ القرآن، یہدی ہدایت دیتی ہے، للتی وہ جو کہ ہیا اقوم یہی خوب ڈٹ جانے والا ہے، ویبشر المؤمنین اور یہ آگاہی ہے ماننے والوں کی، الذین یعملون الصالحات وہ لوگ وہ جو مکمل صحیح عمل کریں گے، ان لہم اجرا کبیرا یہ کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اس آیت میں انتہائی واضح طور پر بتا دیا کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتی ہے، اور وہ ایسی ہدایت دیتی ہے کہ وہ ڈٹ جانے والی ہے، اور اس میں ماننے والوں کے لیے آگاہی ہے، وہ لوگ جو مکمل صحیح عمل کر لیں، یعنی قرآن کو مانیں، اس سے اس کی آیتوں سے ہدایت لیں، اس کے مطابق عمل کر کے دکھائیں، جو مکمل صحیح عمل کریں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد آئی اگلی آیت، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ یہ بہت سادہ سی آیت ہے اور تقریباً ٹھیک ہے کہ وہ ان الذین، اور یہ کہ وہ لوگ لا یؤمنون جو مانتے نہیں ہیں بالآخرہ آخرت کو، تو وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، اعتدنا ہم نے تیار رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاب علیمہ دردناک سزا۔ تو ان آیتوں میں جو مکمل وضاحت ہے یہ یاد رکھیں کہ قیامت تک کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اس میں واضح طور پر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے آپ کتاب میں بنیاد پر چلنے والوں کی طرف یہ بات مکمل کر دی ہے کہ جب تم بگاڑ کرو گے، بار بار زمین میں بگاڑ کرو گے تو بار بار تم تباہی کی طرف جاؤ گے، اور جب تم فرما برداری اختیار کرو گے تو تمہیں بڑا غلبہ ملے گا۔ تو یہ پہلا وعدہ وہی ہے کہ جب آپ بگاڑ کرتے ہیں تو یہ برائی کی سخت قوت والے تابع داری کے لیے تم پر اٹھتے ہیں کہ یہ اس پر عمل کرو، جیسے ہمارے آج کل کے خاص طور پر میں یہ کہوں گا جو علماء کرام کہلاتے ہیں، یہ علماء کرائم بنے ہوئے ہیں، یعنی اولی باسن شدیدین والے ہیں کہ بعد اللہ نے کہتے ہیں تو تابع داری ہماری کرو، ہیں سخت برائی کی قوت والے، اور یہ خاص ٹھکانوں میں کے درمیان آ کر جاسوسی کرتے ہیں، یعنی دوستی کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کے احکامات کے تابع فرما بردار ہیں، ہماری اتباع کرو، اور وہ اللہ کے احکامات سے بہت دور بھگا جاتے ہیں، اس میں جاسوسی کرتے ہیں، اور جب یہ ایسا کام ہوگا، جیسا عمل ہوگا نتیجہ ویسے ہی ملے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے۔ جیسے اسے رد کرتے ہیں تو پھر وہ باری ان کی طرف نہیں آتی ہے، ان کی مدد بھی ہوتی ہے مال سے بھی اور بنیادوں سے بھی، لیکن پھر ان میں لوگوں کی اکثریت نفرت کرنے والے آ جاتی کہ خالص اللہ کی بات کیوں کر رہے ہو۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو متوازن رکھیں گے، حسن کارانہ کام کریں گے تو یہ آپ کی اپنی نفسیات کے لیے، اور اگر برائی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر نتیجہ آپ ہی کو بھگتنا ہے۔ اس لیے آگے کہہ رہا ہے کہ جب اگلا وعدہ آتا ہے تو ان کی توجہیں برائی کے لیے ہوتی ہیں، اور جب وہ سمجھتے ہیں اور فرما برداری کی جگہ داخل ہوتے ہیں جیسے کہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، تو پھر وہ تباہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو غالب آ کر تباہی پھیلا رہے تھے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، اور اللہ کا وعدہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ بھی نافرمانوں والا ہی نتیجہ تمہیں دے گا، اور انکار کرنے والوں کے لیے گھری ہوئی بدحالی تیار رکھا ہے۔ پھر اس سے نکلنے کا طریقہ کار بھی بتا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتی ہے، اور یہ اس میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو ڈٹ جانے والی ہیں۔ تو جو طریقہ کار اس میں بتایا گیا ہے، چاہے وہ صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سیام ہو، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ باہر والی
ہدایتوں کو جو آپ جمع کر کے اس کا نام دے رہے ہیں تو اس سے وہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ تو جو ماننے والے ہیں ان کے لیے آگاہی ہے، وہ مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، ان کے لیے پھر بڑا اجر ہے، اور جو نہیں مانتے ہیں آخرت کو تو ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ ایسا ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ یہ جس طرح آج ہدایت دے رہی ہے ایسے قیامت تک لوگوں کو ہدایت دیتی رہے گی۔ تو جب قرآن کے دعوے دار لوگ غالب تھے تو ان کا کردار کیا تھا، اور جب آج آپ غالب نہیں ہیں تو کردار کیا ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ آپ کتنے اللہ کے فرما بردار اور کتنے نافرمان۔ تو جب تک اللہ کی ہدایات کے مطابق فرما برداری اختیار نہیں کریں گے جب تک آپ غالب نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ سنت کے نام پر، حدیثوں کے نام پر، اماموں کے اقوال کے نام پر، فقہ کے نام پر اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرتے رہیں گے تو آپ کبھی غالب نہیں آ سکتے، تباہی کی طرف رہیں گے۔ تو امید ہے کہ ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر بھی ان آیتوں کے حوالے سے اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔